السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیع پہنچ گئے، لیکن حشام نہیں پہنچے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے حشام کو روک لیا ہے۔ ہم روانہ ہو گئے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں جا کر قیام کیا۔ ابو جہل اور حارث کو جب پتا چلا کہ عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے یثرب چلا گیا ہے تو وہ دونوں اس کے تعاقب میں یثرب پہنچے۔ عیاش ان دونوں کے چچا کا لڑکا بھی تھا اور ماں کی طرف سے ان کا بھائی بھی تھا۔ جب ابو جہل اور حارث وہاں پہنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اسے کہا، جب تیری ماں کو تیری ہجرت کا علم ہوا تو اس نے نظر مانی کہ جب تک تجھے دیکھے گی نہیں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اپنی ماں کا حال سن کر عیاش کا دل پسج گیا اور وہ واپس جانے پر تیار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا، اے عیاش، باخدا یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اور تجھے اپنے دین سے برگزشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ باخدا جس وقت تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی تو وہ خود بخود کنگھی کرے گی، اور جب مکہ کی کڑکتی دھوپ اس پر آگ برسائے گی تو وہ خود ہی سائے میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ عیاش نے کہا، میں ایک دفعہ جاؤں گا تاکہ ماں کی قسم پوری کروں، نیز میں وہاں اپنا کافی مال چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی لے آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اے عیاش، تو جانتا ہے کہ میں مکہ کے بڑے رئیسوں میں سے ایک ہوں، میں اپنا نصف مال تجھے پیش کرتا ہوں، وہ تو لے لے اور اپنے اوپر رحم کر اور ان لوگوں کے دامے فریب میں نہ پھنس۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور واپس جانے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری کوئی بات نہیں مانتے تو ایسا کرو، میری یہ اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز رفتار اور فرما بردار ہے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اثنائے سفر اگر ان مشرکین کی طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تو اس کو ایڑی لگانا، وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال کر لے آئے گی۔ اس نے آپ کی اونٹنی لے لی اور اس پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ جب کچھ سفر طے کر چکے تو ابو جہل نے کہا، میرے بھائی، میں نے اپنے اونٹ کو بڑی مشقت میں ڈالا ہے، اب وہ تھک گیا ہے، کیا تم اپنی ناکہ پر مجھے پیچھے نہیں بٹھا لیتے تاکہ میرا اونٹ کچھ سستا لے اور تازہ دم ہو جائے؟ عیاش نے کہا، ہاں۔ بس تینوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تاکہ ابو جہل عیاش کے پیچھے ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جب وہ زمین پر اتر گئے تو ان دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ دیا، اور اسی حالت میں اسے لے کر دن کے اجالے میں مکہ میں داخل ہوئے، جہاں سے گزرتے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے اور وہ ان کو کہتے، اے مکہ والو، تم بھی اپنے احمقوں کے ساتھ یہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ کیا ہے۔ دونوں نے باری باری حضرت عیاش کو 100 درے لگائے، اور جب وہ مکہ پہنچے تو انہیں باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ دین اسلام کو ترک نہیں کریں گے ان کی رسیاں نہیں کھولی جائیں گی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ کیا عیاش اور حشام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفر اختیار کر لیا؟ اگرچہ بعض روایات میں اس رائے کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس میں قوی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی ثابت قدمی کی شہادت دیتے ہیں۔ کفار مکہ انہیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے، اگر انہوں نے دوبارہ کفر قبول کر لیا ہوتا تو پھر ان سزائیں دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 40 دنوں تک ہر صبح کی نماز میں ان کی نجات کے لیے دعائیں مانگتے، عرض کرتے، اے اللہ، کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دے، ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیع، حشام بن العاص کو، نیز ان کمزور اہل ایمان کو بھی نجات دے جو مکہ میں ہیں اور کسی ہیلے سے ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار دکھائی دیتی ہے۔
ان دونوں کا نام لے کر حضور ان کی نجات کے لیے دعا فرماتے رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیا ہوتا تو وہ قطعاً اس دعا کے مستحق نہ تھے۔ کفار کا انہیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے یہ دعائیں مانگنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا تھا۔ قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیا اور کئی سال وہ ان کی قید میں رہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے 70 آدمیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ ولید بن ولید حضرت خالد کے بھائی بھی انہی جنگی قیدیوں میں سے تھے۔ خالد اور حشام نے اپنے بھائی ولید کا فدیہ ادا کیا اور انہیں رہا کرا کر واپس مکہ لے آئے۔ مکہ پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ان کے دونوں بھائی بہت برہم ہوئے اور ولید کو کہا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا، ہم زر فدیہ دینے سے تو بچ جاتے۔ ولید نے کہا اگر میں اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کرتا تو ممکن ہے کچھ لوگ یہ گمان کرتے کہ میں فدیے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کچھ روز بعد وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص کو میرے پاس لے آئے؟ ولید نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اسی وقت تعمیل ارشاد کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو کھانا لے جا رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا ان 2 قیدیوں کو کھانا پہنچانے جا رہی ہوں۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس مکان کا پتہ چلا لیا جہاں ان کے 2 دینی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک 4 دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو وہ آہستہ سے وہاں پہنچے اور دیوار کو پھاند کر نیچے اتر گئے جہاں انہیں ہتھکڑیاں لگا کر قید کر دیا گیا تھا۔ ولید نے ان کی ہتھکڑیوں کو ایک پتھر کے اوپر رکھا اور تلوار کا وار کر کے ان ہتھکڑیوں کو کاٹ ڈالا، پھر انہیں باہر نکالا، اپنے اونٹ پر سوار کیا، خود نکیل پکڑی اور انہیں لے کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ راستے میں ان کا پاؤں پھسلا، ایک انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا۔ فوراً انگلی کو کہا تو کیا ہے؟ ایک انگلی ہی ہے جس سے خون بہنے لگا ہے، تجھے یہ تکلیف اللہ کے راستے میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔